وعلیکم السلام. سب کی میں خوش آمدید کہنا ہوں. نقابت فرائض قاری سیاست شکریہ پروگرام کو شروع کرنے ہیں. بسم اللہ. کرسی سائڈ جا رکھے جماعت رکسی اور آئی پاڈ ہو گیا سنت کے اچھا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. ہوئی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا. ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے. زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. نبی بن کر امام آئے تھے اپنی اپنی امت کے. نبی بن کر امام آئے تھے اپنی اپنی امت کے. مگر بن کر وہ نبیوں اور رسولوں کا امام آیا. احباب ذی وقار، آج کی یہ محفل میلاد جو مدنی مسجد آغوز کی انتظامیہ صدر جناب آغا ٹیپو صاحب اور ان کے باقی رفقائے کرام کی طرف سے اس ترکی مسجد میں انعقاد پذیر ہے. دعا ہے اللہ تعالی انتظامیہ مدنی مسجد کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آغا ٹیپو صاحب کے ساتھ انتظامیہ کے جتنے افراد اور ان کے جتنے نمازیوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے. وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو میں تمام احباب سے گزارش کروں گا تھوڑا قریب تشریف لے آئے تاکہ باقاعدہ ایک محفل کی رونق بن جائے. جب احباب قریب تشریف فرما ہوں گے تو محفل کا ایک ذوق بھی بن جائے گا. نعت تلاوت اور کتابت کا سلسلہ بھی مزید اچھے طریقے سے ہو سکے گا. جو نوجوان دوست ہیں ان سے بالخصوص میں گزارش کروں گا وہ ذرا سامنے تشریف لے آئیں. احباب ذی وقار، آج کی اس محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب خضر مرزا صاحب کو
کہ وہ تشریف لے آئے اور آج کی محفل کا تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وينصرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب خضر مرزا صاحب۔ تو آج کی محفل کے جو احباب بھی اس محفل میں شرکت کے لیے آئے ہیں، مدنی مسجد کی انتظامیہ ان کا شکریہ ادا کر رہی ہے، بالخصوص حضرت علامہ مولانا جناب ظہیر بٹ صاحب کوپن ہیگن سے، حضرت علامہ مولانا جناب عمران منیر صاحب کوپن ہیگن سے، حضرت علامہ مولانا قاری بابر خان صاحب کوپن ہیگن سے، حضرت علامہ مولانا اویس ملک اڈن سے تشریف لے آئے، جناب قبلہ فرید شاہ صاحب، جناب مرزا امین گجر خانی صاحب انگلینڈ سے بالخصوص آج کی محفل کے لیے تشریف لے آئے، جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب صدر مدنی مسجد ویسٹربروک کوپن ہیگن۔ تو انتظامیہ مسجد کی طرف سے بالخصوص ان احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر مدنی مسجد آغوز کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لے آئے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جن احباب کا میں نے نام بولا ہے، انتظامیہ کی طرف سے گزارش ہے کہ وہ ذرا اسٹیج پہ تشریف لے آئیں تاکہ ان کی عزت افزائی اور ان کے زیر نگرانی پروگرام کو آگے چلایا جا سکے۔ احباب ذی وقار تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے جناب خضر مرزا صاحب۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب دی ہے، جس کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، یہ وہ کتاب لا ریب ہے جو پوری دنیا کے لیے آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ پہلے نبی تشریف لاتے تھے، جب وہ دنیا سے جاتے اس کے ساتھ ہی ان کے معجزے بھی ختم ہو جاتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جس طرح میرے کریم نبی کی نبوت اور رسالت قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گی، اسی طریقے سے میرے نبی کا معجزہ قرآن کریم بھی انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ نہ میرے نبی کی نبوت اور رسالت کو کوئی مٹا سکے گا اور نہ میرے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کو کوئی مٹا سکے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی تلاوت یا نعت ہو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جیسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ نعت خوان کی حوصلہ افزائی کیا کریں، اس سے اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو سبحان اللہ کہنے پر ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اب نعت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو
تو سب سے پہلے نعت کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محمد نعیم احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لے آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی حاضری لگوائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بگڑی بھی بلائیں گے جلوے دکھائیں گے. بگڑی بھی بلائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو سرکار بلائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو سرکار بلائیں گے. ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو. ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد خضرا کے پر نور نظاروں کو. ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. مل جائیں گی تعبیریں کہ روز تو خوابوں کی. مل جائیں گی تعبیریں کہ روز تو خوابوں کی. گر جائیں گی دیواریں سب دیکھنا راہوں کی. ہم روزہ اقدس پر جب صبح آئیں گے. ہم روزہ اقدس پر جب صبح آئیں گے. جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا. جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا اور فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا. امت کو شہ بطحا کمری میں چھپائیں گے. امت کو شہ بطحا کمری میں چھپائیں
ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضری لگوا رہے تھے محمد نعیم احمد صاحب۔ احباب زیباکار، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہر انسان کے لیے باعث سب مسرت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے معاشرے کے کمزور اور بے کس افراد کو جو مقام ملا وہ اسلام سے پہلے نہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر معاشرے کا اپنا طرز عمل ہوتا ہے، ہر معاشرے میں رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کا طرز زندگی اپنا ہوتا ہے، لیکن عرب معاشرہ جہاں پر نہ والدین کی قدر تھی، نہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے عورتوں کا احترام بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ میں صرف ایک مثال دینا چاہوں گا، وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر کسی یتیم کا کوئی حامی نہیں ہوا کرتا تھا، کسی بھی انسان کی وفات کے بعد اس کے جو اولاد ہوتی تھی اس کے عزیز و اقارب اس اولاد کو، ان بچوں کو اپنی جائیداد سے محروم کر دیتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجیے کہ ان کے زندہ رہنے کا حق ختم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کو کتنا مقام دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے یتیم کے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس انسان کے زندگی کے اتنے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، بندہ جب کسی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے کتنے بال آتے ہیں، لیکن میرے کریم نبی نے یتیموں کو کتنا مقام دیا۔ اور محدثین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یتیم اس لیے پیدا کیا کہ کوئی یتیم دنیا میں یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا در یتیم بنا کر بھیجا گیا جس نے آ کر یتیموں کو بھی اللہ مقام عطا فرما دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے، وہ آئے بزم گلشن میں چمن کا پاسباں بن کر، وہ آئے بزم گلشن میں چمن کا پاسباں بن کر، وہ آئے بے نواؤں بے کسوں کا ہم زباں بن کر، وہ آئے عظمت توحید کا سکہ بچھانے کو، وہ آئے حق پرستوں کا امیر کارواں بن کر، اسی نور خدا کی روشنی ہے دونوں عالم میں، وہ آئے در حقیقت رہنمائے دو جہاں بن کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب جرید صاحب کو کہ وہ تشریف لے آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا اور رہنما دیکھوں، منور کر دیا جس نے فضا اور رہنما دیکھوں، وہ جن کی برکتوں سے اب و بار
بہا دیکھوں. قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے. قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے. الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں. الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں. کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر. کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر. کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں. کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں. رسول قاسم الخيرات في الدنيا وفي العقبى. رسول قاسم الخيرات في الدنيا وفي العقبى. شفیقت نفس مادر ماں نبی مصطفیٰ دیکھوں. شفیقت نفس مادر ماں نبی مصطفیٰ دیکھوں. در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ. در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ. شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں. شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا. تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا. تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا. انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے. جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے. وہ بھول گیا رستا ہر ایک میں خانے کا. آقا
खाने का। शाहकार है कुदरत का तेरा हुस्न मेरे आका। शाहकार है कुदरत का तेरा हुस्न मेरे आका। हुस्न यूसुफ है सदका आका तेरे खजाने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। बद से गिरा तेरी हर बुत बुत खाने का। तू चूम ले तलवों को काफूरी होठों से। तू चूम ले तलवों को काफूरी होठों से। खुद रब ने सिखाया है अंदाज जगाने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। हेबत से गिरा तेरी हर बुत बुत खाने का। महबूब न हम करना सर हश्र तू उम्मत का। महबूब न हम करना सर हश्र तू उम्मत का। महशर तो बहाना है तेरी शान दिखाने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। बद से गिरा तेरी हर बुत बुत खाने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। खूबसूरत अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पाक और आपकी अज़मतों का चर्चा कर रहे थे जनाब नौशरवान साहब। अहबाब ज़िवाकार, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए हैं जो ज़ाहिरी लिहाज से भी बेमिसाल हैं और बातनी लिहाज से भी बेमिसाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न देखना हो तो एक सहाबिया ने जब पहली मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में देखा तो वो ज़बान से पुकार उठी, कहती हैं तल्लाहि मा हमलत उनसा वला वदाअत। तल्लाहि मा हमलत उनसा वला वदाअत मिस्ल रसूल बादा नबील उम्मतिल हादी। फरमाती हैं मुझे अल्लाह ताला की इज़्ज़त व जलाल की कसम है, जैसा खूबसूरत चेहरे वाला ये बच्चा है ऐसा न किसी औरत ने जना है न कोई औरत जन सकती है। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। उस औरत ने उसने मुस्तफ़ा का यूं जिक्र किया। एक सहाबी फरमाते हैं मैंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा एक आपके दुश्मन को दिखाया तो वो ज़बान ने हाथ से कहने लगा कअन्न शम्सा तजरी फी वजहिही। वो दुश्मन देखकर कहने लगा ये तो वो इंसान है जिसके चेहरे में सूरज चमक रहा है। अहबाब ज़िवाकार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर हर एक ने अपनी तरह की बात की है। और हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया इस सूरत नू में जान आखा। सारे बोले इस सूरत नू में
سارے بول کر اپنی حاضری لگوائیں. اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے, جان آکھاں کے جانے, سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شانہ سب بنیاں. احباب ذی وقار, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ پہلے ناخوانوں نے کیا. اب آج کی ہماری محفل میں تشریف لانے والے ہمارے معزز قاری ایوانات خان حضرت علامہ مولانا قاری محمد بابر خان صاحب کو میں دعوت دینے لگا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور تلاوت و ناز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. جناب قاری محمد بابر خان سے نعرہ تکبیر, رسالت, میلاد النبی جاری رہے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وسبحوا بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ تاجدار کا یہ کلام ہے. بڑا پیارا کلام کو آپ نے سب نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. کیا آپ سارا جانا چاہتے ہیں نا مدینہ پاک میں؟ ہاتھ کھڑے کر کے ہیں کہ ہم سب جانا چاہتے ہیں. اسی حوالے سے یہ کلام ہے تو میں سب آپ سے گزارش کروں گا کہ سب میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. ہم نے تو مدینے کو ہر حال میں جانا ہے. ہم نے تو مدینے کو ہر حال میں جانا ہے. سب پڑھیے ہم نے تو مدینے کو ہر حال میں جانا ہے. سرکار کے قدموں میں
के कदमों में, सरकार के कदमों में पलकों को बिछाना है, सरकार के कदमों में, सरकार के कदमों में पलकों को बिछाना है, सरकार के रोज़े में पलकों को बिछाना है। हमने तो मदीने को हर हाल में जाना है, सरकार के कदमों में। स्पीकर की भी कंडीशन जो है वो बैड है, तो आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें ताकि मुझे भी कोई नात पढ़ने में कुछ हौसला मिले, ताकि एक लज्जत पैदा हो जाए नात पढ़ने में। सब मिलकर पढ़ें। हमने तो मदीने को, हमने तो मदीने को हर हाल में जाना है, सरकार के कदमों में पलकों को बिछाना है, सरकार के कदमों में पलकों को बिछाना है। हमने तो मदीने को और आका की ये नगरी है, एक खुलदे बरी बल्ला, आका की ये नगरी है, एक खुलदे बरी बल्ला। माहौल भी दिलकश है, माहौल भी दिलकश है, मंजर भी सुहाना है, माहौल भी दिलकश है, मंजर भी सुहाना है, माहौल भी दिलकश है, मंजर भी सुहाना है। हमने तो मदीने को हर हाल में जाना है, और जिस शय की तमन्ना हो मांगो तो अता होगी। कहते सुभान अल्लाह, समूची आवाज़ से कहते सुभान अल्लाह। सरकार की पाक बारगाह अक़दस के अंदर जो भी मांगा जाए सरकार अता फरमा दे। बरकतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कर कतरा किसी ने मेरे आका से मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जिस शय की तमन्ना हो मांगो तो अता होगी। क्यों? क्योंकि कासिम का दवारा है, लजपाल घराना है, कासिम का दवारा है, लज
حضرات ہیں بڑھ چڑھ کر مائل بکرم سارے، حضرات ہیں بڑھ چڑھ کر، یہ نسل کریموں کی یکتا زمانہ ہے، یہ نسل کریموں کی یکتا زمانہ ہے۔ سب پڑھیے، یہ نسل کریموں کی یکتا زمانہ ہے، یہ نسل کریموں کی یکتا زمانہ ہے۔ اور ہر سچا غلام ان کا کہتا ہے عقیدت سے، ہر سچا غلام ان کا کہتا ہے عقیدت سے کہ زہرا تیرے قدموں میں، زہرا تیرے قدموں میں، سب پڑھیے، زہرا تیرے قدموں میں بے کس کا ٹھکانہ ہے، زہرا تیرے قدموں میں بے کس کا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے تو مدینے کو ہر حال میں جانا ہے، اور صد شکر معین الحق اس بات پہ شادہ ہوں، حسنین کے نانا سے اخلاص پرانا ہے، حسنین کے نانا سے اخلاص پرانا ہے، حسنین کے نانا سے اخلاص پرانا ہے۔ ہمیں تو مدینے کو ہر حال میں جانا ہے، سرکار کے قدموں میں برقوں کو بچھانا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے جناب حضرت علامہ مولانا قاری بابر خان صاحب۔ ایک دو اعلانات رہ گئے تھے۔ آج کی اس محفل میں عورتوں نے بھی خصوصی طور پہ شرکت کی ہے، تو مدنی مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے تمام معزز خواتین کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سالری کو قبول فرمائے۔ اور اس کے علاوہ محترم جناب خالد بٹ صاحب اورنسے سے اور جناب ظریفی صاحب جو کہ ایران سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے میلاد پاک کی اس محفل کے لیے جلیبیوں کا اہتمام کیا ہے۔ مسجد انتظامیہ کی طرف سے ان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ احباب زیباکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک شاعر عربی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے تو ہماری زندگی کی تمام تر تکالیفیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں اذا کنت عنی یا من القلب راضیا، اذا کنت عنی یا من القلب راضیا ارا کل من فی الکون لی یتبسم، کہ اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے گی تو کائنات کی ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے بہار بن جائیں گی۔
اور اردو کے ایک شاعر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اس ادا سے تصور میں آپ آتے ہیں، کچھ اس ادا سے تصور میں آپ آتے ہیں، کرم کے سائے میں ہم خود کو بھول جاتے ہیں، شفیع حشر کی رحمت پہ جان و دل قرباں، شفیع حشر کی رحمت پہ جان و دل قرباں، خطائیں کرتے ہیں ہم آپ بخشواتے ہیں، فرشتے آ کے لوٹاتے ہیں پھول رحمت کے، فرشتے آ کے لوٹاتے ہیں پھول رحمت کے، نبی کی یاد میں جو محفل ہم مناتے ہیں۔ اب آپ اسی وقت آپ کی اسی ذوق کو دوبارہ کرنے کے لیے انگلش میں تقریر کرنے کے لیے میں دعوت دینے لگا ہوں۔ عالم جلیل فاضل نبی حضرت علامہ مولانا محمد عبیس ملک صاحب جو کہ اڈن سے تشریف لے آئے، انتہائی ادب احترام کے ساتھ انہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لا کر انگلش میں ہمارے سامعین کے سامنے تقریر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا وقت نہیں ہے لیکن میں حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ یہ محفل جو سرکار کے نام پاک پر سجائی گئی ہے بڑی ہی معذرت کے ساتھ انتہائی بد ذوقی کا اور بد نظمی کا شکار نظر آ رہی ہے۔ آپ جس طرح بکھرے بیٹھے ہیں، سرکار کا ذکر پاک آپ نے کیا سننا ہے؟ اتنی دور سے آپ نے علماء کو بلایا، اوڈنسے سے تشریف لائے، کوپن ہیگن سے تشریف لائے، کیا اسی طرح آپ کو سنائیں گے؟ 2 آدمی ادھر بیٹھے ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں، برائے مہربانی یہ کھانے پینے کا سلسلہ بھی روک دیجیے۔ سرکار کے ذکر پاک کی محافل کے کچھ آداب ہیں، اگر ہم ان آداب کو نہیں سیکھیں گے تو وہ خصوصی برکات ہمیں نہیں مل سکیں گی، سوائے میرے ان بزرگوں کے جنہیں کمر میں تکلیف ہے، سوائے ان کے باقی تمام میرے دوست نیک کا سہارا چھوڑیں اور آگے تشریف لائیں۔ جب تک تمام احباب ایک لڑی کی صورت میں آگے نہیں بیٹھیں گے خطاب شروع نہیں ہوگا۔ میرے وہ بزرگ جنہیں کوئی پرابلم ہے وہ ضرور تشریف رکھیں، لیکن جنہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، میرے بزرگ جو کرسی پہ تشریف فرمائے اگر آگے کرسیاں لے آئیں تو یہ ایک محفل کی رونق زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ یہ بکھری بکھری صورت میں بیٹھنے کی بجائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے کے لیے جیسے ایک لڑی میں موتی پروئے جاتے ہیں، اسی طرح یہ موتی اگر پروئے جائیں، درمیان میں خلا نہ ہو تو محفل کا ایک ذوق بنتا ہے۔ یہ بڑی بدذوقی کی بات ہے، اگر میں بھی ادھر منہ کر کے آپ سے خطاب کروں تو کیسا لگے گا؟ یقیناً آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو رہی؟ تو جب ہم آپ سے خطاب کرتے ہیں، میرے کسی بھائی کا منہ ادھر ہے، کسی کی ٹانگیں ادھر ہیں، تو ہم کیا بات کریں گے آپ سے؟ آپ کیا سنیں گے؟ اس لیے مہربانی کر کے درمیان کے خلا کو پر فرمائیں۔ مولانا وائس صاحب آگے تشریف لائیں، آگے آ جائیں، آج کوئی بات نہیں ہے، مل کر بیٹھیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے تو اس کے آداب ہیں۔ ہمیں نماز میں ڈسپلن کیوں سکھایا گیا؟ صفوں کو درست کرو، کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو۔ یہ ساری باتیں مومن کے دلوں کو اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم سرکار کی محفل میں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح دور دور بکھرے بکھرے بیٹھے رہیں گے تو ہمیں کیا برکات حاصل ہوگی؟ بس معذرت کے ساتھ یہی آپ سے عرض کرنا تھا۔ اب جو علماء کرام کی خطابات ہیں انہیں توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم آپ کی، میری، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم المقام حضرت مولانا علامہ محمد اویس ملک صاحب، امام و خطیب جامع مسجد نور اڈن سے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تمام احباب توجہ کے ساتھ بغیر ادھر ادھر دھیان کیے ان کی گفتگو سماعت۔ قل بفضل الله
برحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. My highly respected Allama Muhammad Zahir Bhatt Sahab, and taking some leverage that I wish to use some words which are technically used for the high-ranking officials. I wish to use for the honor of Allama Zahir Bhatt Sahab, and those words are His Excellency, His Majesty. Because these words are used for high-ranking officials, just like diplomats, just like consulates, and just like ambassadors. But I feel that ulama deserve more respect than the people who are ambassadors and are highly ranking in government officials. And my younger brother, Janab Allama Imran Munir Sahab, and my other newly come to the Denmark, Allama Qari Babar, and the state secretary of today's event, Qari Faiz Sahab. Assalamu alaikum. I was ordered by the management that I will say some words in English. So just I have come here for take my attendance on this event. And there is no time of speech and no time of address. And Allama Zahir Sahab, inshallah al-Aziz, will deliver a research-oriented speech and verbal address, inshallah al-Aziz, after me. In this attendance, I want to deliver few requests, because when I have been ordered to say some words, I intend to deliver something I have observed about Milad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. It is very special to say here that in Pakistan, Milad is celebrated with highly respect and enthusiasm. But it is very disappointing here in Europe, especially in our cities like Denmark, Odense, Copenhagen. People are very reluctant and people are very much away from the importance of Milad sallallahu alayhi wa sallam. In this little time, I would like to say some riwayah in the favor of Milad. And inshallah, I feel that if we get and we observe and we listen carefully, inshallah al-Aziz, that will give us very benefit, and we will be able to know about importance of Milad. I am very much attached with the social media, where
the people who are denier of Milad. In Arabic term, you can say Munkireen Milad. They have a lot of activities there, and they indulge some questions which our youth, when they read, they get confused. Today, when I was coming here, I saw a slide on Facebook which has delivered by the denier of Milad that please answer the following questions, and there were more than 10 questions in which some questions were gathered. Some of them I would assert here. There were one question that where is the ayah and a reference to celebrate Milad in Quran? Second question was, will anybody quote the hadith and riwayah in the favor of Milad? And third question was, who were those companions of the Prophet who have celebrated Milad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? And so on. Because time is too short, I would like to have some pinpoints for this discussion. I would assert here that every person who is available here and available somewhere, I am with my full responsibility, I am giving you the challenge that if someone has in his mind that there is no reference in Quran and there is no reference in Hadith to celebrate Milad, I offer and put my challenge to the person that he may come and just with the blessing of Allah and the utmost reward of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, inshallah I will prove Milad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam from Quran and Sunnah. And the verse I have recited here in the beginning of my speech, that was قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. This is ayah from the Quran, and it is available in Surah Yunus, para 11th. Allah says, O my dearest Prophet, you please assert, you say, when you are rewarded at most and you are blessed highly, then you feel happy and express your feeling of happiness. This is the translation of this ayah. Now it is very much important to know that all in our life we get very much blessing from Allah. We have this life, this is also a blessing of Allah. We have this good atmosphere for living, this is blessing of Allah. We have a good family, this is blessing of Allah. We have beautiful kids, this is the blessing of Allah. We have a good employment here, this is blessing of Allah. And this is more blessing in such a countries like Denmark and other countries of Europe. If you don't have employment, state gives you enough money to lead you. This is blessing of Allah. These are all the blessings which we are enjoying in our life. But Quran says, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. When you are highly blessed and when you are at most rewarded, then be happy. Now you tell me, all the blessing which I have mentioned here, can it be possible to get all the blessing unless we don't have the blessing of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Because Allah has said that I was a hidden treasure. Allah says,
I was a hidden treasure and I wanted to be introduced. So that's why, O Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, I have created you. And you know, Allah, if Allah wish, everyone can have the total knowledge in his mind and his heart. Allah says in Quran, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. It was not difficult for the Allah that He put all the knowledge in our mind and heart and we all be Muslim. That was not so difficult for the Allah. He can do, but He didn't do. Why? Because He wanted to have the personality of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as a blessing among us. And He also announced, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that my prophet is rahmah, is blessing for the whole universe, not for these two, earth and sky. No, rahmatan lil alameen, it's a plural. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the blessing for the whole universe. Whatever I have created, He is blessing for the whole created universe. And now, in the light of this verse which I have recited earlier, can anybody tell me that there is any fazl other than Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? If there is any blessing other than the blessing of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, when we get little blessing and little rewards, Allah says you should be happy. When we get the blessing of all universe, when we have highly rewarded in the form of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, then why we should not celebrate the Milad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? It is very much essential, and in the core of my life, if I few some words about the Milad, I would say that this is very much logical. This is very much logical, and I can give you an example from the nature. You have observed that when there is autumn, every tree and every plant has no vegetation and no leaf. And as the autumn ends and spring comes, you have been observed that every tree becomes with the leaf and every tree becomes green. Even a little plant that grows in the soil, that also has some expression and that has also some sort of vegetation in form of leaf, in form of birds, in form of flower. Why? Because the spring has come. One spring is for the whole nature, for the whole trees and plants, and one spring for the lover of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And that spring is Rabiul Awwal, Rabiul Noor, month of Rabiul Awwal, in which the Prophet was born. When those leaves, those trees and little vegetation does not feel any shy, and they don't need any fatwa from the other side, and they express their feeling of love, why don't we have any fatwa, and why don't we feel shy to celebrate Milad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? This is the rule of nature, I am telling you. And we know that everything is created for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It is said that which Sahaba has celebrated Milad sallallahu alayhi wa sallam. And I would assert here only one riwayah. Ulama-e Haq are available here, and with my full responsibility I am delivering this speech. This riwayah is available in Nisai, Tabarani, Bayhaqi, and many other renowned scholars have asserted this riwayah. And what is that riwayah? Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sitting in his hujra. Jibreel came there
and said, "O dear Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah has sent salam to the person who are available right now in this mosque, and Allah has given rewarding to those people. And what is that reward? That reward is that Allah has blessed them heaven. And Allah not only blessed with the heaven and not only said salam to those persons, but also Allah is mentioning them in the gathering of all the angels, and the words in hadith, Inna Allah yubahi bikumul malaika, which means Allah mentioning the name of those people who are sitting in your masjid and the action they have performed. Allah has loved so much that Allah has delivered them salam and also given them heaven. You please say these words to those people. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went to the masjid, and Prophet knew everything. Prophet knew what they were doing. But Prophet then went to their masjid, and before them, Prophet inquired, "Ma ajlasakum? Why you are sitting here?" They said that we are feeling gratitude of Allah, that He has blessed with the deen and He has highly utmost rewarded us in form of you. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ. These words have been used in the riwayah. What the meaning of these words? وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ means that Allah has rewarded us in form of you, and Allah has obliged us in form of you, and we were gratituding here, and we are gathered only for this purpose. Prophet said, "You know that your action is not a minor action. This action is so highly blessed action that I was in my room and there will Jibreel come, and he has announced your reward from the Allah, and Allah has given you salam and also blessed you with the heaven." My question is, at that time when the Sahaba was sitting there and they were saying, "An nashkuraka anna hadana lidinina wa manna alayna bika," at that time when they were sitting in the masjid and they were saying these words, for these words for which Allah has blessed them salam and blessed them with the heaven, were they in a battlefield? Were they in a mataf? They were offering hajj? Were they were offering nawafil and farais? Were they were giving some charity in form of rupees, in form of the currency? No, there was no such an action. There was only one action, that they were gathered to celebrate that Allah has blessed us with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In other words, you can say, they were saying, "Fazle Rabbul Ula, aur kya chahiye? Mil gaye Mustafa, aur kya chahiye?" They were just saying these words. On this, Allah not only blessed with Islam, not only blessed with the heaven, but also said that I am taking the name of these persons in my group of angels, and Allah feeling pride to knowing, to giving name of those persons who were available there. Inna Allah yubahi bikumul malaika. So, in short time, I would like to say as a reference that there are many countless ahadith available. There are many ayah available in Quran Majid, Furqan Hamid in favor of Milad. And I would say that the life we have got and the existence we have got, that is only because of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are the person having all the blessing and enjoying, and when we just get to know
that we are to celebrate Milad, then we need some fatwa. Then we need, other than every blessing and every reward which we get, we enjoy a lot. We spend a lot of money, and whatever we want to do, we do. But especially at the occasion of the Milad, we need some fatwa that should be celebrated or not. And at the end, the last riwayah I would quote and I will finish my speech, that everybody knows that when a person dies and he is buried in a grave, he is inquired 3 questions, you know. First question, man rabbuka, second, ma dinuka, and there is a third question. It is very much interesting for you that when a person is buried in a grave, and after having answer of these 3 questions, he will be rewarded as a heaven or he will be rewarded as a hell. These 3 questions, it will be amazing for you, it will be amazing, astonishing for you to know that Allah has made first question about His own majesty, His own almighty position. But that question is very much short and not full and final, you know. Because next question is to be answered. Allah inquired and the angel comes, Munkar Nakir. They inquire that, Mar Rabbuka, who is your Lord? Who is your Allah? If someone knows, he will answer. And if someone not knows, he will say, La Adri. And next question will be asked. My point is that you please keep your attention that there are only 3 questions, and first question is about Allah, but that is very much short and not full and final. Second question is Ma dinuka, whatever the life a person has led in all the way, regardless of that he has the age of 40, 50, 60, and more than 90, whatever he have followed in all his life, the question is about the religion. Ma dinuka, what is your religion? And that is not full and final, because now the next question is to be answered. This position is not clear, but this question is about all the way, all the life he has led in his whole life, but question is too short. And at the end, the last and final and third question is answered. Is question to the person, and that is not a minor and short. That is a large question. That is a big question that have a more lengthy note, and that note is about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And what is that? Ma kunta taqulu fi haqqi hadha ar-rajul. What is the meaning? Meaning is that what you have been saying in your life about the personality you are being shown in this time. At that time it will not be inquired that who is this personality, because every kafir and mushrik knows that in the grave there is only Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam can be shown, and he have the access of every grave. He will not answer that who is that personality, but he is asked that what you have been saying in all your life when you were alive. Means ma kunta taqulu, and ulama kiram knows very well in their presence. I am giving you the grammatical aspect of the language, that kana yakunu. This is a rule of Arabic grammar. When kana yakunu is presented on future or present, that gives the meaning of past continuous. And it is question, Ma kunta taqulu fi haqqi hadha ar-rajul, what you have been saying in all your life when you were alive. And that is the last and third question, and that is about the Prophet. And you know, this last question is full and final, and after that there is no question. And at this question,
the total position of that buried person will be delivered, will be marked as a heaven, as a hell. Why? And at that time, why this lengthy question has been made? Only because that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is at most reward. That Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the rahmah, is a great blessing. Whether you have been accept this blessing in your mind when you were alive or not. If you don't believe that he was the utmost reward for the human being, if you don't believe that he was the highly blessed thing in the universe, then you don't have the right to be entered in the heaven. So, the person who feel the prayer at the Milad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, they feel that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the utmost reward of the Allah, that he is the high ranked blessing for us. He will be rewarded as a heaven. Otherwise, your last position will be finalized. And this is the great blessing of Allah, that Allah has made the position of Prophet sallallahu alaihi wasallam so high that no prophet could conceive that position out of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah inquired about His own Almighty, but question is short. Whatever He has caused in His life, that is short. But when Prophet sallallahu alaihi wasallam is inquired, the question was so lengthy and full and final, because after that there was no question. So, in this short time, I would request you that whenever you see the slide of such denier of the Milad, you don't take any action and don't feel any position that we should celebrate or not. You should not go in this way. This is the blessing of Allah that Allah has given us. And very much important thing for your attention, that whenever any prophet have been given prophethood, when he was made prophet, Hazrat Ibrahim, Hazrat Ismail, Hazrat Yaqub, Hazrat Isa, Hazrat Musa, and every prophet, when he was given prophethood, he was told the virtues of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was told the virtues of the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this is also in riwayah that every prophet, when he was rewarded prophethood, he wished that whatever virtues we have heard from you, we wish not to be the prophet. We wish to be the person of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummah. It is very much blessing for us that we are being given a prophethood for the nation, and we shall go to spread out your message, your Sharia. But it is our wish that we should be the person of Ummat Muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Every prophet was wishing at the time of when he was granted prophethood. And we are the Ummah. And being an Ummah, we have question in our mind, we have question in our heart, that whether Milad sallallahu alayhi wa sallam should be participated, should be celebrated or not. How Satan, how Iblis is working, and Iblis wants that all our deeds should be wasted. And Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu said that only one purpose Satan has in this universe. It was inquired that what is the only purpose he has. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu said, the only purpose has Satan in this universe, that he might block the relationship, relativity of the person to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the same thing, when the person is near to die, he comes and he says such a thing for which he wished that this person should be died without Iman. Because what is Iman? Iman is the connectivity with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So that's why he makes so efforts to complete and fulfill this work, that this connectivity should be off. And the same denier of the Milad, Munkareen Milad sallallahu alayhi wa sallam, they wish that the connectivity with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam should be end, and their iman should go waste. So that's why Imam Ahmad Raza Khan Barelvi rahmatullahi ta'ala alayhi said, آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. Today you get your position under the supervision of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He will not agree when you will agree in the day of judgment. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. So that's why when you come in celebration of Milad, you should be so cheerful, you should be so happy, and such sort of celebration you should celebrate at your home, at your friend's home, at your relative's home, and it should be most widespread, because this is the source of connectivity with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. ماشاء اللہ بڑے خوبصورت انداز میں انگلش میں ہمارے سامنے انتہائی پرمز گفتگو فرما رہے تھے جناب عباس ملک صاحب. تو اب میں دانش میں خطاب کے لیے دعوت لینے جا رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد عمران منیر صاحب کو کہ وہ تشریف لے آئیں اور دانش زبان میں ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين والذاكرين والعارفين. نحمده العلي العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء اهل السنة والجماعة، خصوصا استاذ العلماء استاذنا وسيدنا الشيخ الإمام محمد ظهير بٹ صاحب. يوغي علماء لارد غضاء حفاظ قراء إلقاء أمر غضاء إلقاء. السلام عليكم. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet profeten sallallahu alaihi wasallam i Koranen som værende Allahs særlige nåde til hele skabelsen. Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Og vi har ikke sendt dig, underforstået, o elskede Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, undtagen som en nåde, en barmhjertighed. Til hvem? Alamin. Til alle verdener, hele skabelsen. Og for at kunne forstå, hvad al-alamin dækker over, så kan I se i Surat al-Fatiha: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Så Allah subhanahu wa ta'ala kalder profeten
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for rahma, for alt det, som han selv er herre over. Alt det, Allah subhanahu wa ta'ala er rabb over. Til det siger han til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at vi har ikke sendt dig undtaget som en nåde, som en barmhjertighed for alt. Så det dækker i virkeligheden alt det, som eksisterer. Alt det, som vi kender, og det, som vi ikke kender. Alt det, der nogensinde har eksisteret. Alt det, som eksisterer lige nu. Alt det, som nogensinde vil eksistere. For alt er Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam, en rahma. Og ikke bare en hvilken som helst rahma, men den største. Den største nåde, den største barmhjertighed. Det er, hvad Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam, bliver beskrevet som i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala har derfor gjort kærlighed til profeten sallallahu alaihi wasallam obligatorisk for os. Allah subhanahu wa ta'ala erklærer i Koranen: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Det er Surah At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala erklærer i det her Koranvers, at det er obligatorisk. Ligesom det er obligatorisk at bede, og ligesom det er obligatorisk at faste, og ligesom det er obligatorisk at betale zakat, og alle de øvrige forpligtelser, der findes inden for islam, på lige fod eller endnu højere, er den her forpligtelse til at elske Allah sallallahu alaihi wasallam. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger: sig, o elskede Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvis jeres fædre, sønner, brødre, ægtefæller, slægtninge, de rigdomme, I har tilegnet jer, den handel, hvis tilbagegang I frygter, eller de hjem, der behager jer, hvis alle disse ting er jeg mere elsket end Allah og hans sendebud, og det er at anstrenge sig i hans tjeneste, så bare vent, hatta ya'ti Allahu bi amri, indtil Allah kommer med sin bestemmelse, frembringer sin bestemmelse. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, og Allah retleder ikke, vejleder ikke det forbryderiske folk. Så bemærk her, at Allah subhanahu wa ta'ala nævner alt det, som mennesker de elsker i den her verden. Hvad er det, vi elsker? Vi elsker vores familier. Vi elsker vores forældre. Vi elsker vores børn, vores brødre, vores slægter, vores stammer. Vi elsker vores handel, vores arbejde. Vi elsker vores hjem, som behager os, som giver os velbehag, som vi lever for. Vi løber rundt i den her verden fra morgen til aften, for at tjene risk, for at forsørge os selv, for at forsørge vores familier, for at forsørge vores børn. Det er for disse ting, vi løber rundt hver morgen og hver aften. Det er for disse ting, vi går i skole. Så mange år i vores liv, som vi går i skole.